بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء آج ہمارا نشست نمبر 70 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلوا بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں فإنما أضل على نفسی تو میری گمراہی اپنی ذات پر ہے، وإن اهتديت اگر راہ پائی میں نے، فبما انہیں توبیت فیل اس کے ہیں کہ جو یوحی وحی کی ہے الی ربی الی ربی میری طرف میری رب نے، انہو بے شک وہ سمیع سب کچھ سننے والے ہیں، قریب نزدیک ہے، ولو ترا اور اگر دیکھے تو، اذ فزعوا جب گھبرائے جائیں گے وہ، فلا فوت بس ہاتھ سے نکل نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا اور پکڑے جائیں گے وہ، من مکان بعید قریب جگہ سے، مکان جگہ قریب قریب جگہ سے، وقالوا اور کہا انہوں نے، آمنا ایمان لائے ہم، بھی اس قرآن پر، وَأَنَّا اور کہا لہم ان کے لیے، التناوش لینا، من مکان بعید دور جگہ سے، وقد کفروا اور تحقیق انکار کیا انہوں نے، بھی اس قرآن کا، من قبل اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بالغیب وَيَقْذِفُونَ اور پھینک رہے ہیں، بالغیب نشانہ دے کے بغیر، غیب کی چیزوں کو وہ نشانہ دے کے بغیر پھینک رہے ہیں، من مکان بعید دور جگہ سے، وحیل بینہم وبین ما یشتہون وحیل بینہم وحیل اور آڑ بنایا گیا، بینہم ان کے درمیان، وبین ما اور اس کے درمیان جو، یشتہون چاہتے ہیں وہ، کما فعل جیسے کیا گیا، باشیاعہم ان کے پارٹیوں کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، انہم کانو بے شک تھے وہ، فی شک تردد میں شک میں، مریبن بے چین کرنے والی شک میں۔ اہددا یہتدی بمعنی ہدایت پانا، اہتدا یعنی یہ باپ افتعال سے، ہدا یہدی باپ افتعال سے، یعنی متکلم واحد کا صیغہ ہے۔ اب فبما یوحی الی ربی الی ربی، اس کی ترکیب سمجھ لیجئے، فبما یوحی الی ربی، فبما ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور بما با سببیہ بھی ہے، یعنی ای بسبب ایحاء ربی الیہ، اور موصول بھی ہو سکتا ہے، یعنی فبما میں با یعنی میم ما جو ہے نا موصول بھی ہو سکتا ہے، ای بسبب الذی یوحی الیہ۔ ولو ترا اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ترا کا مفعول محذوف ہو، ولو ترا کا یعنی مفعول محذوف ہو، تقدیر عبارت ہے کہ لو ترا حالہم وقت فزعہم۔ اب ولو ترا یہ کیا ہے، یہ شرط، تو اس کی جزا کیا ہے، جزا مقدر مانیں گے، اور وہ جزا کیا ہے، لرأیت امرا عظیما، جزا اس کی لرأیت امرا عظیما، وہ معذوف ہے، لو کا جواب شرط معذوف ہے، یعنی جو لو کا جو جواب شرط ہے وہ معذوف ہے، اور وہ کیا ہے، لرأیت امرا عظیما۔ التناوش، تناوش یعنی بروزن تفاعل، ناش ینوشو، نصر ینصر نوشن لینا،
پکڑنا، لینا اور پکڑنا. اسی طرح یعنی یہ مصدر ہے تناوش، لینا. مادہ ہے نوشن، چلنا، تیزی سے اٹھ کھڑا ہونا، تیزی سے اٹھ کھڑا ہونا. وقت کفروا، وقت کفروا بھی، وقت کفروا یہ جملہ حالیہ ہے. حال یہ ہے کہ وہ دنیا میں کفر کر چکے، وقت کفروا، اور تحقیق حال یہ ہے کہ وہ کفر کر چکے ہیں، تو یہ جملہ حالیہ ہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اس کا عطف حکایت حال ماضیہ کے طور پر قد کفروا پر ہے، اس قد کفروا پر اس کا عطف ہے. اشیاع باشیاعہم یعنی اشیاعہم فی الکفر. اشیاع شیعن کی جمع ہے اور شیعن شیعتن کی جمع ہے، تو اسی طرح اشیاع شیعتن کی جمع الجمع ہے. ما قبل میں رہ گیا تھا حیلہ، وحیلہ بینہم. حیلہ یہ فعل ماضی مجہول استقبال کے معنی میں ہے. ماضی سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے استقبال بھی ما حصل کے معنی میں ہے، اور ظرف نائب فاعل بینہم، یہ اس کے لیے نائب فاعل ہے. بینہم ظرف یہ نائب فاعل ہے. بعض حضرات نے کہا کہ نائب فاعل وہ ضمیر ہے جو فعل سے مفہوم مصدر کی طرف راجع ہیں، وہ یہ کہ انہ قبل وحیلہ ہوا ای الحول، اور ظرف حیلہ کے متعلق ہے. ومن قبل یہ جو من قبل ہے، من قبل یہ اشیاء کی صفت ہے، اس اشیاء کی صفت من قبل ہے. اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. قل ان ضللت، دیکھو جب کفار نے کہا کہ تو اپنے آبا کا دین چھوڑ کر گمراہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کہ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ پر ہے. یعنی اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو وہ میری طرف سے ہے اور اس کا وبال بھی مجھ پر ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں راہ پر ہوں تو یہ اس وحی کے سبب ہے جو میرے رب نے مجھ پر کی ہے، اس لیے یہ وحی کے ذریعہ اس میں میری رہنمائی کر دی گئی ہے. اب دیکھو کہ یہاں پر یعنی وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یعنی تقابل کا قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَإِنَّمَا أَهْتَدِي لَهَا، جیسے کہ اس آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، سورۃ زمر میں جو ہے. لیکن ان دونوں میں معنوی تقابل پایا جاتا ہے، کیونکہ نفس پر جو بوجھ اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ نفس کی وجہ اور اسی کی سبب سے ہے، کیونکہ نفس کا طبعی میلان برائی کی طرف ہے، اور جس چیز میں نفس کو فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کی توفیق سے ہے. اور یہ حکم ہر ایک مکلف کے لیے ہے، یعنی اس نے اپنے رسول کو حکم فرمایا اور اس کا اسناد وہ اپنی ذات کی طرف کرے، کیونکہ جب رسول اپنے عظیم الشان مرتبے اور راستے کے درستگی کے باوجود اس کے تحت داخل ہو گیا تو غیر رسول بدرجہ اولا اس کے تحت داخل ہے. انہ سمیع، بے شک کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اس کو جو میں تمہیں کہتا ہوں. قریب بہت نزدیک ہے میرے اور تمہارے، وہ مجھ کو بھی بدلہ دے گا اور تمہیں بھی بدلہ دے گا. وَلَوْ تَرَى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا، اب اس کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے. اور اگر آپ وہ وقت ملاحظ کریں، اس کا جواب محذوف ہے. لرأيت امرا عظیما وحالا حائلا، تو ضرور تو بڑا معاملہ اور خوفناک حالات دیکھو گے. اذ فزعوا جب وہ گھبراتے پھریں گے، جب اٹھیں گے یا موت کے وقت یا بدر کے دن. فلا فوت تو پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں پایا نہیں، یا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل سکیں گے اور نہ پیچھے بھاگ سکیں گے. وَأُخِذُوا اور پکڑے جائیں گے. اخذوا کا عطف فزعوا پر ہے، یعنی اخذوا کا عطف فزعوا کے اوپر اس کا عطف ہے. یعنی تقدیری کلام یہ ہے فزعوا وأخذوا فلا فوت لهم، پھر وہ گھبرائیں گے اور پکڑے جائیں گے، بس نکل کر نہ بھاگ سکیں گے.
تو لا فوتا پر عطف ہے، یعنی اس طرح ہے اذ فزعوا فلم یفوتوا واخذوا من مکان قریب، جب وہ گھبرائیں تو بھاگ نہ سکیں گے اور قریب جگہ سے یعنی پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، قریب جگہ سے، جو بالکل متصف اور قریب جگہ ہے، جو موقف میں آگ سے قریب ہے، جب کہ وہ اٹھیں گے، یا وہ جگہ قریب ہے زمین کے سطح سے، زمین کے پیڑ کی طرح، جب کہ ان پر موت آئے گی، یا وہ جگہ قریب ہے صحرائے بدر سے، یعنی قلیب بدر کی طرف، جب وہ قتل ہوئے۔ وقالو وقالو آمنا، اور کہیں گے جب عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ضمیر کا مرجع آپ ہے، یعنی کیونکہ اس آیات میں تذکرہ گزرا ما بصاحبکم من جنہ، یا یہ کہ وہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور کیوں کر ان کے ہاتھ نہ آنا ممکن ہے اتنی دور جگہ سے۔ التناوش لینا، پکڑنا، مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے دور جا چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ توبہ تو دنیا میں ان سے قبول کی جانی تھی، اور دنیا ختم ہوئی اور آخرت سے دور ہو چکی، اس لیے اب تو توبہ تو قبول کرنا ممکن ہی نہیں۔ وقد کفروا به من قبل، وقد کفروا، حالانکہ پہلے سے یہ لوگ اس حق کا انکار کرتے رہے، من قبل العذاب، عذاب سے پہلے یا دنیا میں، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور بے تحقیق باتیں کہتے تھے، تو وَيَقْذِفُونَ اس کا عطف فقط کفرو پر ہے، یعنی حال ماضی کی حکایت ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کے متعلق باتیں کرتے، یا اس شے کے متعلق باتیں کرتے جو غیب ہے، کہا کرتے تھے نہ بعث بعد الموت ہے اور نہ حساب ہے، یا کہا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر، ساحر، کذاب، نعوذ باللہ، اور یہ تقلب بالغیب اور مخفی باتیں کے متعلق نکالی گئی باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے آج تک آپ سے یعنی سحر، شعر اور نہ ہی کذب کا مشاہدہ کیا، اب وہ یہ پوشیدہ کر رہے ہیں جو آپ کی حالات سے بہت بعید ہے، اس لیے کہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں وہ سحر اور شعر سے سب سے زیادہ دور ہے، اور آپ کے عادات سے سب سے زیادہ دور بات کذب ہے، جیسا کہ وہ تجربہ کر چکے ہیں زندگی کے کسی معاملے میں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ ان میں صادق اور صادق معروف تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ باتیں آپ کے سامنے کہتے تھے۔ یا یہ ہے کہ یقالوا آمنا وقد کفروا ويقذفون بالحق بالغیب من مکان وحیل بینہم، وقالوا آمنا، یہ جو وقالوا آمنا ہے جو ماقبل میں گزرا، یعنی یہ جائز ہے کہ آمنا بھی کی ضمیر بین ید عذاب شدید، آمنا کی یہ جو قالوا آمنا، آمنا میں بھی کی ضمیر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بین ید عذاب شدید کی طرف راجع ہو، جس عذاب کا ذکر آیا ہے اس کی طرف ہو، جیسا کہ کفار کہا کرتے وَنَحْنُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ ہمیں عذاب نہ ہوگا، اگر بات اس طرح ہوئی جیسے اے مسلمانوں تم ثواب اور عقاب قیامت کا قیام بتلاتے ہو، کیونکہ ہم عذاب دیے جانے سے بالاتر ہیں۔ اس بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے، بس یہ ان کا قذف بالغیب تھا، اور یہ غیب بات ہے جو بعید اندازہ سے کہی جا رہی تھی، کیونکہ دار الجزا کا دار دنیا پر قیاس ہی سر سے غلط تھا، من مکان بعید، دور جگہ سے، یعنی دور جگہ سے دور مکان، ان کی تمناؤں پر پانی پیر جائے گا، کیا اب ان کی تمنا جو تمنا تھی ان کی تمناؤں کے اوپر پانی پیر، وحیل بین و بین ما یشتہون کما فعل، یعنی اور روک ڈال دی گئی ہے بینہم و بین ما یشتہون، ان میں اور ان کے تمناؤں میں، ایمان کا نفع اس دن اور اس کے ذریعے آگ سے چھٹکارا اور جنت کی کامیابی، یا یہ ہے کہ دنیا کی طرف واپس، جیسا کہ ان کے متعلق اس قول میں مذکور ہے فرجعنا نعمل صالحا، یعنی سورہ سجدہ میں، یعنی وقوع کی بنا پر یہ افعال ماضیہ لائے گئے ہیں، اگرچہ مراد استقبال ہے، اور وہ افعال یہ ہے فزعوا اخذوا وحیلا کما فعل باشیاعہم، کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، جیسا کہ ان کے ہم مشرکوں کے ساتھ، مشربوں کے ساتھ یہی کیا جائے گا جو ان سے پہلے ہوئے تھے، اشیاء سے مراد وہ کفار جو ان کو مشابہ تھے، انہم کانوا فی شک، بے شک وہ سب شک میں تھے رسالت اور بعثت کے معاملے میں، مریبن جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا، مریب کا معنی ہے تردد میں ڈالنے والا، یہ ارا بھی سے لیا گیا، ارا
ارا بھی سے لیا گیا ہے، یعنی جب کہ وہ شک و تردد میں ڈالے۔ تو اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جن کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شک کی وجہ سے عذاب نہ دے گا، بلکہ یہ ان کی شک اور ان کا تردد، یعنی ان کی یہ بات، ان کا یہ جو گمان تھا کہ اللہ شک اور مریب کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دے گا، تو اس کو باطل کر دیا کہ انہم کانوا فی شک مریب، تو وہ تو شک اور مریب اور شک میں پڑے ہوئے وہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے وقت کی بات نہیں مانی اور اس پر عمل نہیں کیا تو ان کو ضرور بضرور سزا ہوگی۔ وحیل بین و بین ما یشتہون، جو ان کی جو خواہشات تھی، جو وغیرہ تھی، وہ اب ان سے دور چلا گیا، یعنی اب وہ آخرت میں وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے، تو ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب کے سب وہ برباد ہو گئے۔ اب انشاءاللہ آگے